خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ محمد معراج صاحب قبلہ و دیگر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوم کر ایک مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے نبی کے آمد کے موقع پر بہترین استقبال کے انداز میں آپ نے ذکر رسول سجایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت اور اس مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، سر شام سے اب تک آپ حضرات نعت و منقبت اور کمیٹی جملے اور شاہ حضرات میں علامہ معراج صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں خطاب سماعت کیا ہے۔ میں آپ کے گاؤں میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، پہلی بار میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جان جاؤں گا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ بھی جان جائیں گے میں کیسا سناتا ہوں۔ شرط نمبر 1 ہے کہ آپ حضرات کو تھوڑا بولنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کا دل اسی محفل میں بات ہوگا، یہ انشاءاللہ۔ آپ حضرات 4-5 آدمی ادھر کھائے ہوتے ہیں، مطلب سامنے چلے لڑکے کا پیچھے کر دو، آپ سامنے آ جاؤ۔ اچھا یہ کارپوریٹر حضرات جو ہے تو وہ رہیں، میں کارپوریٹر کو میں نہیں بلا رہا ہوں، کیونکہ تو وہاں ضرور ہے، باقی لوگ جو بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں۔ بڑی مہربانی۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان عشق رسول میں ڈوبتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کعبے کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تو ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اگر آپ حضرات نے شعر واقعی میں سنا ہے تو بول دیجئے مچل کے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ۔ اگر نبی کے ذکر کی محفل میں آئے ہو تو پوری زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھاؤ اور جھنڈا بنا کے لہرا کے کہو یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسے پوری زندگی کے ساتھ آپ بیٹھے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ اس زندہ نبی کے محفل میں آئے ہیں کہ جس کی زندگی کے صدقے میں ساری کائنات کو زندگی ملی ہے۔ اس نبی کی محفل میں آپ آئے ہیں۔ اور سنو، میں نے شعر بریلی کا پڑھا ہے۔ شعر کہاں کا پڑھا ہے؟ بریلی کا پڑھا ہے۔ ابھی تازہ اسے رضوی گزرا ہے، سینے میں محبت کی آگ بہت تازی بھڑک رہی ہے، تو آپ حضرات کو بالکل بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ رضا تو رضا ہے، رضا کے کچھار کا ایک ایک شعر سوا لاکھ نجدیوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہر بچہ خانقاہ رضویہ کا عاشق رسول نظر آتا ہے۔ کسی کا بھی شعر اٹھا کے دیکھ لو، سرکار تاج الشریعہ کا شعر اٹھا کے دیکھو تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جہاں باقی عطا کر دے، بھری جنت
ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے شک سبحان اللہ. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جو چاہے عطا کر دے. اب ملاحظہ فرماؤ سرکار تاج شریعہ میں ایک شعر میں ایک جملہ استعمال کیا ہے, ہبا کر دے. کیا کہا ہے؟ ہبا کر دے. ہری جنت ہبا کر دے. ہبا کر دے, عطا کر دے نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہبا کر دے. عطا میں واپسی کا ڈر ہوتا ہے اور ہبا میں واپسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. مثال دے دوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں. کسی زمین پہ آپ کو قبضہ کرنا ہے جائز طریقے سے, ناجائز نہیں, جائز طریقے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت ماشاءاللہ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کی نورانی قافلہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. اپنے چہروں کی زیارت کریں. ان کی دعاؤں کو لے کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, ایک مرتبہ مچل کے بولے سبحان اللہ. میں زیادہ دیر آپ کے بوجھ نہیں بنوں گا, جتنے دیر آپ سنیں گے اتنی دیر ہی میں سنانے کی کوشش کروں گا. میرے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک بہت ہی نایاب خطاب سماعت کرنا ہے. عمدۃ الواعظین حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد ظاہر القادری صاحب سے بلا جو خزیاری مسجد بہارا شریف سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حضرات کو ان کا نایاب خطاب مدلل خطاب سماعت کرنے کا بہترین موقع ملے گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قلبوں میں جھنجھوڑ کر آپ کو جگا دوں, ہے نا, تاکہ آپ بیدار ہو جائیں, تاکہ حضرت کے پاکیزہ کلمات کو آپ اپنے سینوں میں بہت اچھے طریقے سے جذب کر سکیں. لہک کے بولو یا رسول اللہ. اسی زمین پہ اگر آپ کو جائز طریقے سے قبضہ کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو رجسٹری یا پھر قبالہ, ہے نا. اگر آپ کسی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے جائیے تحصیل, اس پہ رجسٹر کروائیے, دستخط مہر کروائیے, پھر آپ ہر لے کے جائیں گے تب تو ٹھیک ہے. اور بغیر رجسٹر کے کسی کے کھیت میں ہر لے کے پہنچ جاؤ گے تو کھیت والا کہے گا چلے آپ کو پڑھنی طرح مبارک, ہے نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو قبالہ یا تو ہبا یا رجسٹری, یہی تین صورتیں. سرکار تاج شریعہ کیا فرماتے ہیں؟ بھری جنت ہبا کر دیں. اب آؤ دیکھو یہ ہبا آیا کہاں سے؟ تو 12 ربیع النور کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا, تو شنبہ کا دن تھا. آمنہ کے آنگن میں, عبداللہ کے چھپر میں, عبد المطلب کی حویلی میں ایک نور نمودار ہوا, ایک نور تشریف لایا, زمین پہ اترا. وہ خاندان کو نہیں ڈھونڈا, رشتے داروں کو نہیں ڈھونڈا, علاقہ والوں کو نہیں ڈھونڈا, قریبی والوں کو نہیں ڈھونڈا, اپنے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈا, بلکہ سر کو سردے میں رکھ کر کے امت کو ڈھونڈ رہے ہیں. یا رب حبلی امتی. ایسے نہیں, ایسے تو بالکل میں نہیں سنا پاؤں گا, آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا. لہر کے بولو یا رسول اللہ. یا رب حبلی امتی. اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے, اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے, اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے. غور سے سننا للک پور گاؤں کا سننے کا یہ مسلمانوں, ایک ایک جملے کو اپنے تختی دل میں نوٹ کر کے لے کے جائیے گا. اے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے. غیب سے آواز آئی, محبوب ابھی تو تازہ تازہ دنیا میں اترے ہو, ابھی تو چند منٹوں پہلے تم نے پہلا قدم رکھا ہے. اے حبیب ابھی تو چند منٹ پہلے تم نے اپنا پہلا قدم اس روئے زمین پہ رکھا ہے. اے حبیب جس امت کو تم مانگ رہے ہو, جس امت کو تم حوالے مانگ رہے ہو, جس امت کا تم طلب کر رہے ہو, جس امت کو تم اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہو, اے حبیب وہ امت ابھی تمہیں جانتی بھی نہیں ہے, وہ امت ابھی تمہیں پہچانتی بھی نہیں ہے, وہ امت ابھی تجھے مانا بھی نہیں ہے. اس امت نے ابھی یہ بھی نہیں جانا ہے کہ جو اول نبی ہو تو بھی ہو, اس امت نے یہ بھی نہیں جانا ہے جو آخر نبی ہو تو بھی ہو. یہ ابھی وہ امت تجھے پہچان نہیں رہی ہے تو رب کا حبیب کے حبیب کا فرمان سنو اور امتیوں اپنے نصیبوں پہ قربان جاؤ. آمنہ کا لال بول پڑا, اے میرے مولا میری امت مجھے پہچانے نہ پہچانے, تیرا حبیب اپنی امت کو خوب پہچان رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بے شک سبحان اللہ.
बेस बंद कर दो, आवाज बढ़ा दो खाली बस। आवाज बहुत खींच रहा है। बचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो या हबीब अल्लाह। उसी मिसरे में देखा है अल शरिया क्या फरमाते हैं, भारी जन्नत, सुभान अल्लाह, खाली जन्नत नहीं, भारी जन्नत हेबा कर दे। भारी और खाली में फर्क तो आओ जन्नतियों से पूछें, ए जन्नतियों, जन्नत तो पा गए हो, जन्नत भरी है कि खाली है? तो जन्नत जन्नती मुस्कुरा के बोल पड़े, आजम खान तुम पूछते हो कि जन्नत खाली है कि भरी है? हाँ हाँ, जन्नत तो जरूर मिल गई है, लेकिन जन्नत खाली खाली नजर आ रही है। क्यों? क्या अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में जिन नेमतों का वादा किया था, क्या वो नेमतें जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या दूध शहद की नहरें जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या हूरों गिलमान जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या जो है फल फ्रूट के बागात जन्नत में मौजूद नहीं है? क्या सोने चांदी के महल्लात जन्नत में मौजूद नहीं है? तो जन्नती मुस्कुरा के बोल पड़े, नहीं नहीं, जन्नत में फल फ्रूट के बागात भी मौजूद है, सोने चांदी के महल्लात भी मौजूद है, दूध शहद की नहरें भी मौजूद है, हूरों गिलमान भी मौजूद है, खाने पीने के मेवे भी मौजूद है। तो फिर जन्नत खाली क्यों है जब सारी चीजें मौजूद है? तो जन्नती बोल पड़े, अरे सब कुछ हो जन्नत में, आमना का लाल ना हो तो खाली खाली है जन्नत। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाली खाली है जन्नत, बेशक। जन्नत। अब सुनो, तुम अपने नबी का मिलाद सुनने आए हो। आज बहुत सारे लोग तुमसे मिलाद का सबूत मांगते हैं। ये जब पैदा हो रहे थे अब्बा 10 कुंटल लड्डू बांटे, और हम अगर अपने नबी का मिलाद मनाए तो उसके हम सबूत पेश करें, दलील पेश करें। अरे अपने के कोढ़ियों, तुम जाके अच्छा डॉक्टर देख के इलाज कराओ, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। कुर्बान जाओ अपने नबी की मिलाद पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है और उनका सदका है कि आज हम और आप सांसें ले रहे हैं। बेशक बेशक। अल्लाह चाहता तो हमें कुत्ता बिल्ली चूहा भी पैदा पैदा कर सकता था, लेकिन उसका करोड़ा एहसान है कि अपने हबीब के सदके में इंसान बना के पैदा फरमाया और इंसानों में सबसे अफजल उम्मती बना के पैदा फरमाया। तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि तुम उस नबी के उम्मती हो जो नबी तमाम नबियों का सुल्तान है, तमाम नबियों का सुल्तान है। उस नबी के उम्मती हो, उस नबी के उम्मती हो जो नबी तमाम नबियों का इमाम है। रसूलुल्लाह के वालिद का नाम कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। जलसे में आते हो, ये सब याद करने की चीजें हैं। कितने लोगों का नाम याद है? रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्लाह। क्या नाम है? सब बोलो, ऊंचा बोलो, क्या नाम है? हजरत। उनकी माँ का नाम हजरत आमना। क्या नाम है? उनके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। कुर्बान जाओ। हजरत आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ। किससे हुआ? हजरत अब्दुल्ला से। 2 महीने का अरसा गुजरा, सिर्फ 2 महीने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप के पुश्ते नबर से अपने माँ के शिकने माता में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ। यहीं से जिंदगी की बहारें शुरू होती है। अल्लाह अल्लाह। तशरीफ लाए, 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत आमना तशरीफ फरमा है। मेरे आका हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाते हैं घर के अंदर, जाके करीब बैठ जाते हैं, हाथों को पकड़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरी शरीके हयात, मैं तुमसे इजाजत तलब करने आया हूँ। हजरत आमना फरमा अर्ज करती है, मेरे सरकार, मेरे हम सफर, आप मुझसे इजाजत तलब करें ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आप मेरे शौहर हैं, आप इजाजत नहीं, आपकी जो इजाजत कह रहे हैं मेरे लिए हुक्म का काम करती है। आप फरमाए, क्या फरमाते हैं? हम मेरी शरीके हयात में सफर पे जाना चाहता हूँ। अब यहाँ से एक जुमले को सुनना, मैं सफर पे जाना चाहता हूँ। हजरत
حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی ہماری زندگی کی بہاروں کے صرف 2 ماہ گزرے ہیں، آپ ہیں کہ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ ارے وہ خاتون بڑی نیک بخت تھی، ارے ان کی نیک بختی کا کیا میں ذکر کروں کہ جس کے پیٹ میں کائنات کا مختار پڑ رہا ہو، اس کی پاکیزگی کا میں کیا ذکر کروں کہ جس کے پیٹ میں پورے کائنات کو پاک کرنے والا نبی تشریف فرما ہو۔ سیدہ آمنہ نے اجازت دے دیا، کہا بچہ کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ 2 مہینہ گزرے، کئی دھیرے دھیرے ہفتہ دن گزرے، جیسے کہ وہ دن وہ وقت قریب آیا جس دن حضرت عبداللہ نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت آمنہ صبح صبح اٹھتی ہے، گھر میں خوب اچھے طریقے سے جھاڑو کرتی ہیں، خوب اچھے سے گھر کو صاف کرتی ہیں، روٹی کے لیے آٹا گوندھنا شروع کر دیتی ہے، چہرے پہ خوشیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں، خوب خوشی اور توانائی میں جو ہے اچھل رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ میری بہو آمنہ، میرے نبی کی ماں آمنہ آج خوش ہے، تو حضرت عبد المطلب قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی بات کیا ہے، آج بڑی خوشی میں مچل رہی ہو؟ آج میرے سرکار تشریف لانے والے ہیں، آج کے دن کا وعدہ کیا تھا، آج ہی کے دن وہ تشریف لائیں گے۔ دھیرے دھیرے کر کے وقت گزر رہا ہے، صبح سے دوپہر ہو گیا، دوپہر سے شام کا وقت قریب آ گیا۔ ایک جملے کو غور سے سننا، اپنے ذہن کو میرے حوالے کر دو، 10-15 منٹ آپ میرا موڈ بنا دیں، انشاءاللہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دلوں کو میں ایمان کی آپ کے ایمان کی کھیتی کو میں انشاءاللہ رسول اللہ کے ذکر سے بھرپور ہری بھری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے نبی کے والدہ محترمہ حضرت عبد المطلب کے پاس جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے ابا جان، میرے سرکار نے آج کا آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صبح سے شام کا وقت آ گیا ہے، ابھی میرے سرکار تشریف نہیں لائے ہیں، ذرا آپ گھر کے باہر جائیں، پتہ لگا کے آئیں کہ میرے شوہر کہاں رہ گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گھر سے باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں، مگر کوئی خبر نہیں مل پا رہی ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا حضرت عبد المطلب کے قریب آتا ہے، عرض کرتا ہے عبد المطلب غضب ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں رسول کے دادا بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا کیسے کہوں، زبان کو کلمات آ نہیں رہے ہیں، ہمت جگہ ہو مگر جھک نہیں رہی ہے، آخر وہ جملے تمہارے سامنے کیسے ادا کروں؟ لیکن جیسے کہ اس نے کہا ہے، آنے والے نے کہا تھا اے عبد المطلب آپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پھر کیا تھا یار، حضرت عبد المطلب پر بجلیاں گر جاتی ہے، خود کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، عبد المطلب وہی بیٹھ جاتے ہیں، زمین پکڑ کے بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتے ہیں اے میرے مولا عبداللہ، میرے 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا، تیرا سب سے عزیز پیارا بیٹا تھا، میرے تو زندگی کا دل بہلانے کے لیے ابھی 9 بیٹے موجود ہیں، لیکن میرے ایک بچی آمنہ ہے جو جس کا ایک ہی سہارا تھا زندگی گزارنے کا، اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبد المطلب سمجھتے ہیں، گھر کی تحریر میں تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سیدہ آمنہ دروازے میں ملتی ہے۔ آمنہ نے برجستہ یہی پوچھا تھا اے ابا حضور کیا ہوا، عبداللہ کی کوئی خبر ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت عبد المطلب کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ نے آنکھوں میں آنسو کو لے کر کے پھر سے سوال کیا ہے اے ابا حضور بتائیں تو صحیح کہ میرے شوہر کہاں گئے ہیں، آخر اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ اتنا کہا ہے تو سیدنا عبد المطلب کی آواز چیخے بلند ہو جاتی ہے اور رو کے فرماتے ہیں اے میری بیٹی آمنہ، اب تیرا عبداللہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اے میری بیٹی آمنہ، اب تیرا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا ہے، پھر کیا تھا، ہزاروں بجلیاں گری ہے حضرت عبداللہ کے آنگن میں، آمنہ نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا ہے، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرنے لگتی ہے اے میرے مولا، ابھی میرے شکم میں میرے بچے کو آئے چند ماہ کا عرصہ گزرا ہے، تو نے دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا، تو غیب سے آواز آئی تھی یا آمنہ تم پریشان مت ہو، تم اسے یتیم نہ کہو، تیرے پیٹ میں جو پلنے والا
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ پورے کائنات کا مالک و وارث بن کے تشریف لا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے 4 سے 5 ماہ کا عرصہ گزرا تو پورے مکے میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں، مکے کا دستور اور قانون یہ تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو سال بھر وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، وہ بالوں کو سنوار نہیں سکتی تھی، وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ یہ وہاں کا دستور میں اور روایات میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ، میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ کی زندگی کا حال دیکھو اور میرے نبی کے کمال و فضل کا عالم دیکھو، ان کے مرتبے اور تقدس کا اندازہ لگاؤ۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں ہیں، 4 سے 5 ماہ کا عرصہ گزرا تو پورے مکے میں باتیں مشہور ہونے لگی کہ آمنہ کو دیکھو تو صحیح، مکے کے روایات کے خلاف کام کر رہی ہے، مکے کے دستور کے خلاف کام کر رہی ہے، مکے کے جو قانون کے خلاف کام کر رہی ہے۔ کون سا کام کر رہی ہے؟ وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے، بالوں کو سنوار کے نکلتی ہے، نئے لباس پہن کے نکلتی ہے، چہرے پہ کتنی چمک رہتی ہے، اس کو ذرہ برابر اپنے شوہر کا سوگ نہیں ہے، اس نے غم کا کوئی ایسا دن ہی نہیں منایا ہے، اسے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ مسرت و شادمانی میں جھومتی رہتی ہے۔ یہ باتیں بہت مشہور ہو گئی۔ تو کبھی الگ الگ قبیلے تھے، الگ الگ قبیلے کے سردار تھے مکے شریف میں، جو ہے یہ قبیلوں کے سرداروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت عبد المطلب وہاں پہنچتے ہیں، تمام سردارانے قبائل وہاں موجود تھے، سب نے کہا یہ عبد المطلب، مکے کا دستور الگ ہے، مکے کا قانون الگ ہے، مکے کے روایات الگ ہیں، لیکن آپ کی بہو نے مکے کے قانون اور روایات کے خلاف کام کیا ہے، آپ کی بہو ایسا کرے گی تو مکے کی ہر عورت ایسا کرنا شروع کر دے گی، پھر تو قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور تمہاری بہو نے ایک دن بھی سوگ نہیں منایا ہے، اسے دیکھو تو صحیح، وہ نئے لباس پہن کے نکلتی ہے، نئے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، عمدہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے چہرے پہ پسینہ آتا ہے، چہرے پہ اداسی آتی ہے کہ آج تک عبد المطلب کے گھر کی جانب کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جانا تھا کہ ہم مسلمانی کر سکے، آج میرے گھر کی جانب انگلی اٹھ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لاتے ہیں، سیدنا آمنہ کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے میری بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ کہ تم مکے کے دستور اور روایات کے خلاف کام کیوں کر رہی ہو؟ ارے دنیا کہتی ہے تو کہتے دو، لیکن یہ چیز میں نے خود محسوس کیا ہے کہ تم خوشبو لگا کے نکلا کرتی ہو، آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ سیدہ آمنہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھاتی ہو، نہ میں کوئی نئے لباس پہنتی ہو، نہ میں کوئی اچھا خوشبو لگاتی ہو، نہ میں کوئی سنگار کرتی ہو، تو پھر فرماتے عبد المطلب پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابا حضور جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، جس گلی سے گزرتی ہو وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنے نبی کی عظمتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جس گلی سے بس اتنے تک بس نہیں، آج بہت سارے لوگ نا کہتے ہیں سنی لوگ سلام پڑھتے ہیں بدعت ہے، بدعت تو نہیں کہہ پاتے، بدعت کہتے ہیں، بدعت ہے، بدعت تو نہیں کہہ پاتے، تمیز نہیں، مدرسہ گئے ہیں کہ وہاں 40 دن کا چلہ کھائے ہیں، کتاب پڑھے ہو تو سمجھ رہے ہیں کہ لکھا کیا ہے نا، بدعت ہے۔ آؤ ذرا سیدہ آمنہ کی زندگی کا حال دیکھو، وہ کیا فرماتی ہے؟ آج ہم سلام پڑھے تو شرک بدعت۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے یا ابا یہ تو خوشبو کی بات رہی، جب میں ویرانے سے گزرتی ہوں، پیڑ پودوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوں، تو پہاڑ کے جو ہے پہاڑ کے بڑے بڑے چٹان مجھ پر سلام بھیجتے ہیں، ایک ایک پیڑ پودوں کی ٹہنیاں لپک لپک کر جھک جھک کر کہتی ہے یہ نبی کی امی آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں کروڑوں
عطا فرمائے۔ ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک ہے؟ ان پیڑ پودوں کا کون سا دھرم ہے؟ قربان جاؤ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب ملاحظہ فرماؤ، وہی نبی حضرت آمنہ کے شکم میں پڑ گئے۔ اس نبی کو جب تشریف لانا ہوا تو 12 ربیع الاول یہی وہ رات تھی جس کے اندھیرے کو کاٹنے کے لیے ایک اجالا تشریف لانے والا۔ مل کے بولو انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ لہجے سے بولو یا رسول اللہ۔ ایک اجالا تشریف لانے والا ہے، ایک روشنی نمودار ہونے والی ہے۔ دیکھا کہ صبح صبح کا وقت تھا، کعبہ اپنی مستی میں جھوم رہا ہے۔ کعبہ اپنی مستی میں جھوم رہا۔ ہم نے کہا وہ کعبے کی گونگی اینٹوں، آج سے پہلے تو کبھی اتنا مست نہیں ہوئے تھے، آج کی اتنا جھوم رہے ہو۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ، آج کی اتنا جھوم رہے ہو۔ تو کعبے کی دیواروں میں چنے ہوئے پتھروں نے کہا میرے اندر دیکھ، اندر میرے اندر دیکھ، اندر۔ ہم نے کہا تیرے اندر کیا دیکھے؟ پتھر کے اندر بھی پتھر ہی ہوگا، پتھر کے باہر بھی پتھر ہی ہوگا۔ کہا نہیں، ایک بار دیکھ تو۔ جب اندر نظریں ڈالی، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں، تو دیکھا 360 مہامہم لوگ منہ کے بل اونھے پڑے تھے۔ ہم نے کہا وہ مہامہم لوگوں، نہ کوئی آندھی آئی، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی چیزیں بھی ڈھکی، نہ کوئی ہتھوڑا چلا، یہ منہ کے بل کیسے؟ تو کعبے نے ان گرے ہوئے پتھروں نے کہا حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر، میں پتھر ہو کے سمجھ گیا تو انسان ہو کے نہ سمجھ سکا کہ نبیوں کا امام تشریف لا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ تم اپنے نبی کی عظمت پر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دنیا میں اپنا قدم نہیں رکھا ظاہری طور پر، تب تک اس دنیا کا اتنا برا حال تھا، اتنا برا حال تھا کہ جب سے بھی بدتر، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر لیتا، بھائی اپنی بہن سے شادی کر لیتا، ظلم و تشدد کا ننگا ناچ نچایا جا رہا تھا۔ انسانیت ٹوٹ گئی تھی، انسانیت ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ سسکتی ہوئی انسانیت نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار اب تو محسن انسانیت کو بھیج دے، اب تو محسن کائنات کو بھیج دے۔ آخر کار کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کے ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے۔ قربان جاؤ، میرے نبی آئے، میرے نبی آئے تو زمانے کا ماحول بدل گیا، زمانے کا رنگ بدل گیا، زمانے کا تیور بدل گیا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مسلمان خود کو کہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں رک کے بتاؤں، آمد رسول کے میلاد سننے اور سنو کہ آج ہم اور آپ صرف فوٹو کاپی والے مسلمان رہ گئے، اوریجنل کاپی نہیں ہے، صرف زیروکس کاپی۔ ہم ٹوپی تو لگا لیے، ہم جلسے تو سجاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا عبادتوں سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں رہ گیا۔ اور اس رسول کا جو امتی سچا امتی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا، بے نمازی سب کچھ ہو سکتا ہے، زانی نہیں ہو سکتا۔ لہک کے بولو نا سبحان اللہ، زانی نہیں ہو سکتا۔ ارے دنیا کا کتنا بھی گندا کام کر دے انسان، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا امتی ہوگا وہ شراب کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میرے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اٹھاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میرے نبی کی ٹوٹل عمر ہے 63 سال۔ کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور اس 63 سال کی عمر میں 40 سال میرے مصطفیٰ خاموش رہے،
کتنے سال خاموش ہوئے ہیں؟ 40 سال۔ آج کل کچھ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جب کچھ نہ تھا تب نبی تھے، ہے نا؟ تب نبی تھے، سبحان اللہ، تب نبی تھے۔ میرے نبی 40 سال کے بعد نبوت کے حقدار نہیں بنے ہیں، بلکہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنا۔ اور جسے یقین نہ ہو وہ نبی کی ولادت کا وہ لمحہ اپنے نظروں کے سامنے لے کے آوے کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ کے امت مانگ رہے ہیں۔ عاشق اور جو غلام تھے وہ سمجھ گئے کہ پیدا ہوتے ہی جو امت مانگ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، نبی ہے، نبی۔ جو امت مانگے گا نبی مانگے گا نا۔ پیدا ہوتے ہی امت مانگ رہے، مطلب نبی ہے۔ اللہ اللہ، نبی کی عمر 40 سال، 63 سال، 63 سال میں 40 سال میرے مصطفیٰ خاموش ہوئے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اب نبی کا اپنے کیریکٹر دیکھو، اب تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ تم کہاں ہو۔ میرے مصطفیٰ نے تصویر مذہب اسلام کی ہر مسلمان کو عطا فرمائی تھی، وہ تصویر بنا دی، کہاں ہم نے گم کر دیا۔ ہم آپ کو واقعات کی دنیا میں لے کے چلیں تو الحمدللہ 2 گھنٹہ آپ کو مشکل نہیں چلے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہاں سے سیکھ کے کیا لا رہے ہیں، ہے نا؟ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو پھر بولو نا مجھ سے یا رسول اللہ، سرکار کی آمد۔ ایسے نہیں، آواز آپ کی دب گئی ہے، ابھی سے یہ حال ہے، ابھی حضرت کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم تو خیر جیسے جوان آدمی ہیں چلا لیتے ہیں، لیکن پھر حضرت کی جب باری آتی ہے تو الحمدللہ اچھے کو بولنا پڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پہلے سے تیار ہو جائے، لے کے بولے یا رسول اللہ، ساتھ سے بولے یا حبیب اللہ۔ نبی کی عمر 63 سال، کتنی؟ 63 سال میں 40 سال مصطفیٰ خاموش ہوئے۔ اب اس 40 سال کی عمر شریف میں میرے نبی کا خوبصورت بچپن بھی ہے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا خوبصورت لڑکپن بھی ہے، میرے نبی کی 25 سالہ کریئر خوبصورت جوانی بھی ہے، اور اس 25 سالہ کریئر خوبصورت جوانی میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کا خوبصورت منظر بھی ہے نا؟ آج پوری دنیا میرے مذہب اسلام کو آتنکواد اور ٹیررزم سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، میرے نبی اور کچھ لوگ میرے خواتینوں کو، میری بچیوں کو، اسلام کی شہزادیوں کو ان کا سمان دلانے کی بات کرتی ہے، تو دیکھو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی دیکھو۔ 25 سال کی عمر شریف میں 40 سالہ بیوہ سے میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا ہے، اور نکاح فرما کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ عورتوں کو جو سمان ملے گا وہ دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں بنائے گئے سموِدھان سے نہیں ملے گا، بلکہ میرے رب کے قرآن سے ملے گا۔ میرے رب کے قرآن سے ملے گا۔ تو میرے نبی کا بچپن بھی لاجواب، بولو میرے نبی کا بچپن، سب مل کے بولو میرے نبی کا بچپن، میرے نبی کا لڑکپن، میرے نبی کی جوانی لاجواب۔ 40 سال محبوب کیوں خاموش رہے معلوم ہے؟ اس لیے تاکہ میں اپنی ذات کو لوگوں سے منواؤں، اپنے کیریکٹر کی ضمانت اپنے دشمنوں سے لوں، آپ کے بیچ میں رہ کر میں خود کو ثابت کروں کہ میں کیا ہوں، میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں، مکار ہوں کہ غدار ہوں، دغاباز ہوں کہ فریبدار ہوں کیا؟ آپ جب دیکھیں گے کہ میں کیا ہوں پھر تو میں کہوں گا، آپ اس میں فیصلہ کریں گے کہ مانوں یا نہ مانوں۔ تو 40 سال تک میرے مصطفیٰ خاموش، نبی نے اپنی صداقت کے جلوے دکھائے، نبی نے اپنی عدالت کے جلوے دکھائے، نبی نے اپنی دیانت کے جلوے دکھائے، نبی نے اپنی امانت داری کے جلوے دکھائے، نبی نے اپنے زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے جبل نور کو اپنا منبر نور بنایا اور کہا، یہ لوگوں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی شراب پیا؟ کیا میں نے کبھی غلط کام کیا؟ تو جتنے قاتل تھے سب نے کہا، اے محمد تم بہت بڑے سچے ہو، تم بہت بڑے امیر ہو، تم بہت بڑے دیانتدار ہو، تم بہت بڑے دیالو ہو،
کہو کیا ہے؟ کہا خدا ایک ہے، پاک ہے، غائب ہے، یہ انگنت خداؤں کو چھوڑو اور اس خدا کو پوجنے ہیں جس نے ان تمام خداؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سچی بات سنی تو ابھی تک پورا مکہ ان کی تعریف کر رہا تھا، یہاں تک ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، جتنے بڑے بڑے کرمنل تھے اس وقت کے، سب مصطفیٰ کی تعریف کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی مذہب اسلام کا اعلان فرمایا، یہ جتنے تھے سب مخالف ہو گئے۔ ابھی تک ایک بھی دشمن میرے نبی کا پورے مکے میں کوئی نہیں تھا، ایک بھی دشمن موجود نہیں تھا۔ اور اب جب نبی نے سچی بات کہہ دی ہے تو ان کے موافق ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا، سب ان کے مخالف کھڑے ہو گئے، سب ان کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ آج تم سمجھتے ہو کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہم ہیں، جلوس نکال دیے وہ سب سے بڑے مسلمان ہم ہیں، ایک وقت 5 وقت کی چلے گئے نماز پڑھ لیے تو امام صاحب نے بولی سب سے بڑے یہ مولانا تو ہم ہی ہو گئے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، تم نے مذہب اسلام کو اس حد سے نہیں دیکھا ہے، مذہب اسلام نے وہ نازک وقت بھی دیکھا ہے جب مذہب اسلام میں صرف 38 مسلمان، کتنے؟ 38۔ ارے سب مل کے بولو نا، ختم کر دیں تو مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کتنے مسلمان تھے؟ 38 مسلمان۔ اور میرے مصطفیٰ پہ ظلم کا ننگا ناچ نچایا گیا، نبی کے راہ میں کانٹے، نبی پہ گالیاں، نبی پہ پتھر کی بارش، نبی کو گالیوں سے نوازا گیا، گالیوں سے جیسے گستاخانہ جملے میرے مصطفیٰ کی شان میں بکے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو گالی سن کے بھی لوگوں کو ہدایت کی دعا دیتا ہو، جو پتھر کھا کے بھی لوگوں کو ہدایت کی دعا دیتا ہو، جو لوگوں کے تشدد کو سہ کے بھی ہدایت کی دعا دیتا ہو، اس نبی کے عالم کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزرے، ایک نوکر تھا، اس نوکر پہ ابو جہل نے کمپنی یعنی اس کے چاہنے مت والے جن میں تو عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ سب بیٹھے تھے، آقا ادھر سے نکال رہے تھے تو ابو جہل نے کہا ہے مکار تو تھا ہی، اس نے کہا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ آ رہا ہے، ابھی جب وہ قریب آئے گا نا تو اس کو چھیڑیں گے، تو پجا کا کرتا پکڑ کے کھینچا، کسی نے میرے مصطفیٰ کے زلف معمبر کو پکڑ کے کھینچا، کسی نے میرے نبی کے کرتے کو پکڑ کے کھینچا، میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ میں چڑھا رہا ہوں، یہ چڑھ نہیں رہا ہے، تو اس نے کھینچ کے ایک پتھر مارا، وہ پتھر میرے نبی کے سر سے ٹکرایا، سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ وہاں سے نکلے اور سیدھے خانے کعبہ کا رخ کیا ہے، میرے آقا خانے کعبہ کی طرف چلے گئے۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ، یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اسلام میں صرف 38 مسلمان تھے، ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے امیر حمزہ، وہ شکار سے واپس آئے، پورے مکے کی گلیوں میں یہ باتوں پہ چرچا ہو رہی تھی کہ محمد ابن عبداللہ کو ابو جہل نے زور سے پتھر مارا ہے، سر پھٹا ہے، خون بہنے لگا ہے، اور محمد ابن عبداللہ کعبے کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ بات حضرت امیر حمزہ کے کانوں میں ٹکرائی۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی زور سے پتھر مارا ہے کہ سر پھٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ امیر حمزہ بھلے ایمان نہ لائے تھے لیکن رسول اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے، برداشت نہ ہوا رسول اللہ کے چچا کو ابو جہل کا پتہ پوچھا، ابو جہل کے قریب جاتے ہیں، ترکش اٹھاتے ہیں اور ابو جہل کے سر پہ اتنی زور سے مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے بھتیجے، اے بھتیجے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو۔ آقا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا ہے، یہ کہتے بھتیجے سر کو سجدے سے اٹھا لو، پھر آقا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا ہے۔ امیر حمزہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے بھتیجے سر کو سجدے سے اٹھا لو، میرے مصطفیٰ نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہے۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں اے بھتیجے تم رو مت، اب رونے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے چچا نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ چچا آپ کا بھتیجا اس دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہے، میں تو پوری دنیا کو بدلنے کے لیے آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، فیضان حضور تاج الشریعہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान मुलाहिदा फरमाए। आप अगर सुन रहे हैं जी। कह के बोलो ना सुभान अल्लाह। और जरा पूरी पूरी जिंदगी के साथ बोलो, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी हमजा निकलते भतीजे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके चचा ने एक ही तरकश में उस खबीस का सर तोड़ दिया। आपके खून का बदला मैंने ले लिया है, खून आपका बहा मैंने भी बहा दिया है। ये भतीजे अब तुम खुश हो ना? अब मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं चचा मैं बिल्कुल इसमें खुश नहीं हुआ। तो कहा फिर तुम्हारी खुशी किसमें है? कहा चचा पहले मेरा एक जुमला सुन लो। कहा क्या है? कहा ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे चचा, मुलाहिदा कर, ऐ मेरे चचा, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला मौजूद होते तो क्या मुझे अबू जहल जैसा मक्कार मुझ पे उंगली उठा सकता था? कहा हरगिज़ नहीं। कहा मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब अगर उस वक्त मौजूद होते तो क्या अबू जहल मुझ पे उंगली उठा सकता था? कहा नहीं। तब मेरे मुस्तफा के आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। हाँ मेरे चचा, आज मेरा अपना कोई नहीं है जाहिर में, इसलिए ना मुझ पे दुनिया उंगली उठा रही है। आप मेरे अपने होके भी मेरे आगे बढ़ के घूम रहे हो। अरे भतीजे बहुत न सताओ और न रुलाओ, बताओ करना क्या है जिसमें तुम्हारी रजा है? कहा मेरे चचा आप मेरे हाथों पे हाथ रख करके मुझे नबी तस्लीम कर लो, एक खुदा की पूजा करना शुरू कर दो, कलमे शहादत का गिर्द करना शुरू कर दो। मैं क्या, मेरा नीली छटवाला रब भी तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने कहा बस इतनी सी बात है, हाथ आगे बढ़ा। हजरत अमीर हमजा ने हाथ आगे बढ़ाया, रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रखा, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। आप कितने मुसलमान हो गए? कितने हो गए भाई? ऐसा मिलके बोलो ना, कितने? 45। ये बात उड़ते उड़ते पहुंची हजरत उमर के पास। हजरत उमर भी ईमान नहीं लाए और हजरत उमर की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये मामला खत्म किया जाए। अभी 38 थे, अब 39 हुआ तो मामला और गंभीर से लिया। हजरत उमर ने तलवार निकाली, निकले बाहर घर से। लोगों ने कहा उमर हाथ में नंगी तलवार, चेहरे पे हैबत के आसार और तुम्हें जलालो जबर वाले हो, जा कहाँ रहे हो? कहा जा रहा हूँ बानी इस्लाम की गर्दन काटने। क्या कहा? बानी इस्लाम की गर्दन काटने। कहा क्यों? कहा 39 हो गए हैं ना, 40 नहीं होने दूंगा। गौर से सुनिएगा, 39 हो गए हैं ना, 40 नहीं होने दूंगा। मसीहत मुस्कुरा के बोल पड़ी उमर, मैदान में आ तो सही, 40 की गिनती तुझी से पूरी करूंगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 की गिनती तुम्ही से पूरी करूंगा। फिर निकले, थोड़ी दूर आगे बढ़े, किसी ने कहा अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की गर्दन काटने जा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सुनो, उनकी गर्दन बाद में काटना, पहले अपने गिरेबान में हाथ उठाओ। क्या मतलब? अब पहले अपने घर का हाल दो। बात क्या है? तो तुम्हारे बहन भाई पहले कलमा पढ़ लिए हैं, पहले उनको सुधारो फिर उनके पास जाना। हजरत उमर और चला दिया। कहा अच्छा तो ठीक है, शुरुआत मेरे ही घर से हो। हजरत उमर अपने बहन के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया। हजरत उमर की बहन हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब कुरान की तिलावत कर रही थी। चमड़े और खजूर की छालों पे कुरान के आयत लिखे हुए थे। जैसे कहा कौन? कहा मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ। हजरत उमर की बहन ने सब सारा कुछ छुपा दिया। कहा उमर बड़ा जलाल वाला है, अभी आएगा तो बहुत तशद्दुद करेगा। हजरत उमर की बहन फरमाती उमर क्या काम में क्यों आया है? कहा सुनो तो सही, पहले दरवाजा खोलो। कहा नहीं तू बता क्यों आया है? कहा दरवाजा खोलेंगे फिर बताता हूँ। हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब ने दरवाजा खोला है। जैसे हजरत उमर ने अंदर कदम रखा है, ना कुछ इधर देखते ना उधर देखते हैं, सीधा अपना कोड़ा निकालते हैं। हजरत उमर अपनी बहन के जिस्म पे मारना शुरू कर देते हैं। इतने कोड़े मारते हैं, इतने कोड़े मारते हैं, इतने कोड़े मारते हैं हजरत उमर फारूक आजम अपनी बहन के जिस्म पर कि जिस्म का कपड़ा और खाल कट गई है, खून की छींटें निकलने लगी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बहन को मारते जा रहे हैं और एक ही नक लगाए जा रहे हैं, ए मेरी बहन अपनी जबान पलट ले वरना तेरे जिस्म से तेरी जान को तेरे जिस्म से खींच लूंगा। हजरत उमर की बहन फरमाती है ए मेरे भाई उमर, अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि मैं जान की धमकी दे के जबान पर डालूंगा तो याद रखना मैं जान तो दे सकती हूँ, मुस्तफा का दिया
हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं जान तो दे सकती हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती, मगर हजरत उमर इब्न खत्ताब कोड़े मारना बंद नहीं कर रहे हैं। हजरत उमर की बहन पर इतने कोड़े पड़े हैं कि हजरत उमर की बहन हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब होश में आती है तो उमर सोचते हैं कि अब होश में आएगी, दर्द बढ़ेगा, तो तकलीफ बढ़ेगी, कोई अपनी जबान पलट लेगी और अपना इरादा भी बदल देगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बहन जब होश में आती है तो इरादा और मजबूत मिलता है। उमर फरमाते हैं, अब क्या कहती है, अगर नहीं बदलेगी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। उमर की बहन का जवाब सुनो। उमर की बहन फरमाती है, ए उमर, अगर तुम उमर इब्न खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्त खत्ताब हूं। अगर तुम्हारी रगों में उमर का, अगर तुम्हारी रगों में खत्ताब का खून दौड़ रहा है तो मेरे भी जिस्म के नसों में खत्ताब ही का खून दौड़ रहा है। तुम्हारी जिद है कि मैं जबान पलटा के रहूंगा, मेरी जिद है कि मैं जान तो दे दूंगी मगर अपनी जबान हरगिज नहीं पलटूंगी। उमर ने देखा ये जिद तो कहा, अच्छा बता इतना जिद कर रही है, आखिर उसमें है क्या, जरा वो किताब मुझे भी दिखा, वो कुरान मुझे भी दिखा, ला मेरे पास ला। हजरत उमर की बहन का जवाब सुनो। उमर की बहन फरमाती है, उमर वो मेरे रब का कलाम है, और मेरे रब का कलाम पाक होता है। उमर तुम नापाक हो, मैं पाक आदमी के हाथ में रब का कलाम कैसे दे दूं? ये उमर तुम्हें पहले गुस्ल करना पड़ेगा। उमर ने कहा, बताओ गुस्ल कैसे किया जाता है? हजरत उमर की बहन गुस्ल करा रही है, तरीका उमर की बहन बता रही है। उमर अपने जिस्म पे पानी डाल रहे हैं। अरे बज़ाहिर तो पानी से जिस्म का मैल धुल रहा था, लेकिन बबातिन उनके दिल के अंदर का कुफ्र भी धुल रहा था। उमर ने गुस्ल से फरागत हासिल करने के बाद कुरान की चंद आयतों को तिलावत किया है। अब दिल की दुनिया बदल गई है। जो उमर गौर से सुनिएगा, जो उमर उस नबी की गर्दन के काटने के फिराक में निकला था, अब उस उमर के जवानों का हाल ये हो गया, वही उमर कह रहे हैं कि जल्दी ले चलो, उस नूरे हाशमी के कदमों पे जान कुर्बान करने का दिल चाह रहा है। ये उमर जान लेने चले थे, अब ये जान देने की बात कर रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि इस्लाम के पीछे लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, इस्लाम के पीछे इतना लोग क्यों पढ़ते हैं? देखा कि एक खूबसूरत लड़की जा रही, बड़ी हसीन व जमील है, उसके पीछे कई लोग लगे हुए हैं। हमने उस खूबसूरत लड़की से पूछा, ये बता कि आखिर वजह क्या है कि इतने दुश्मन तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरा कसूर क्या है? तो कहा, दुश्मन मैं नहीं हूँ, दुश्मन मेरी खूबसूरती है, मेरी दुश्मन मेरी खूबसूरती है, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो अब समझ जाओ कि जो लोग मजहब इस्लाम के पीछे पड़े हैं तो मेरा मजहब इतना खूबसूरत ही है, तो हम क्या करें? खूबसूरत चीज के पीछे लोग भागते ही हैं, है ना? तो मेरे मुस्तफा का दीन बड़ा खूबसूरत है। वही उमर है जो तलवार लेके गर्दन काटने निकले थे और कहा था 39 नहीं होने दूंगा। कहा उस नबी की बारगाह में ऐसे ले चलो जैसे किसी मुजरिम को ले जाया जाता, जैसे किसी मुजरिम को लेके पहुंचे हैं मुस्तफा की बारगाह में। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है। आपने फरमाया, आने दो। अमीर हमजा तो ईमान ले ही आए थे। अमीर हमजा फरमाते, या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, उमर को आने दो, उमर का इरादा ठीक होगा तो सीने से लगाया जाएगा, और इरादा गलत होगा तो उमर की गर्दन होगी, उमर ही की तलवार होगी। उमर की गर्दन होगी और उमर की तलवार होगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, साहबा ने दरवाजे को खोला जैसे मेरे नबी की नजर हजरत उमर की नजर से मिली, दिल की दुनिया का तख्ता पलट गया, दिल की दुनिया का तख्ता पलट गया। आधी से ज्यादा दुनिया के बेताज बादशाह बन गए, सुभान अल्लाह। आधी से ज्यादा दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। उमर रो के गिड़गिड़ा के कहते, या रसूल अल्लाह अब तक तो हाथ धो के
آپ کے مذہب کو مٹانے کی ناپاک کوششوں میں لگا تھا. یا رسول اللہ سینے سے لگا کر میرے دل کو سمجھا دو. اے میرے آقا آج سے اسلام چھپ چھپ کے نہیں پھیلایا جائے گا, آج سے اسلام کو چھپ چھپ کے پھیلایا جائے گا. اب عمر ایمان لائے, 40 کی گنتی پوری. اب تک کے لوگ چھپ چھپ کے ایمان لاتے تھے تو رسول اللہ کہتے تھے اپنے ایمان کو چھپاؤ, لیکن جب نکلے ہیں عمر تو کہا یا رسول اللہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اب نکلنے کا وقت ہے, اب نکلنے کا وقت ہے. 40 مسلمان 20 لوگوں کی 2 لائنیں بنائی گئی. ایک کے سپہ سالار بنے حضرت امیر حمزہ, ایک کے بنے حضرت عمر. وہ عتبہ, وہ شیبہ, وہ ابو جہل, وہ بڑے بڑے کرمنل جو کبھی دھمکی دیتے تھے میرے نبی کو جان سے مارنے کی, مسلمان ہونے پہ لوگوں کو ظاہر کرنے نہیں دیتے. انہی کے دروازوں پہ عمر ننگی تلوار لے کے پہنچے اور فرماتے ہیں کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے بیویوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتروانا چاہتا ہے. عورتوں نے کہا کہ جاؤ نکلو نا, اب تو محمد اور ان کے ساتھی آ گئے ہیں, ان کی گردن کے تم پیاسے تھے اب کاٹ لو ان کی گردنیں. تو جتنے یہ کرمنلز تھے سب کے سب اپنی بیویوں سے کہنے لگے ارے دیکھ نہیں رہی ہو ساتھ میں بازو بن کے کون آئے ہیں, ایک طرف امیر حمزہ ہے, ایک طرف عمر ہے. گھر سے باہر نکلنا مطلب اپنے موت کو قابل دینے کے برابر ہے. اسلام کا وہ دور وہاں سے شروع ہوا ہے اور اسلام تلواروں کے دم پہ مصطفیٰ کی کردار کے دم پہ, اس کے دم پہ پھیلا ہے مصطفیٰ کی کردار کے دم پہ. آپ حضرات بھی ایک ایسا کردار بناؤ, زندگی کا ایک ایسا معیار بناؤ